بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہے۔ پرانے زمانے میں ریاست اور حکومت میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ دونوں کو ایک ہی معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ارسطو اور ہابز نے ایک معنوں میں استعمال کیا، اور ماضی میں دیکھیں تو مطلق العنان جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے اختیارات بہت زیادہ تھے، وہ پھر ریاست اور حکومت کو ایک ہی قرار دیتے تھے۔ فرانس کا بادشاہ جو لوئی 14 تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ میں ریاست ہوں، آئی ایم دا اسٹیٹ، لیکن فرق ہے۔ ریاست ایک کل ہے جس میں 4 عناصر ہیں: آبادی، علاقہ، حکومت، اقتدار اعلیٰ، جبکہ حکومت چونکہ ان 4 عناصر میں سے ایک ہے تو حکومت جزو ہو گیا۔ اقتدار اعلیٰ، ریاست اقتدار اعلیٰ کی مالک ہوتی ہے اور اس کے اختیارات لامحدود ہوتے ہیں۔ حکومت کے پاس اختیار اعلیٰ نہیں ہوتا، اگرچہ حکومت اس کو استعمال کرتی ہے، لیکن ریاست ہی حکومت کو اختیارات دیتی ہے اور وہ ان اختیارات میں کمی بیشی بھی کر سکتی ہے، یعنی حکومت ریاست کے نمائندہ کے طور پہ کام کرتی ہے۔ پھر حکومت کی اقسام ہے۔ ریاست یکساں ہوتی ہے، دنیا کی ہر ریاست 4 بنیادی عناصر سے مل کے بنتی ہے، اور دنیا کی تمام ریاستیں آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ پہ مشتمل ہوتی ہیں۔ لیکن حکومت کی اقسام مختلف ہیں، کہیں آمریت، کہیں جمہوریت، کہیں صدارتی نظام، کہیں پارلیمانی نظام ہوتا ہے۔ رکنیت، ریاست کی رکنیت زیادہ وسیع ہوتی ہے، ریاست کے تمام شہری اس کے رکن ہوتے ہیں، جبکہ حکومت کے رکن وہی ہوتے ہیں جو حکومت چلاتے ہیں، مثلا وزراء، مقننہ، عدلیہ وغیرہ۔ ریاست مستقل اور پائیدار ادارہ ہے، جبکہ حکومتیں عارضی ہوتی ہیں اور تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ دیکھیں ہمارے ملک میں 1947 سے اب تک بہت ساری حکومتیں آئیں اور گئیں، لیکن ریاست قائم دائم ہے۔ علاقہ، ریاست کے لیے مخصوص علاقہ ہونا لازم ہے، لیکن حکومت کے لیے لازم نہیں ہے۔ کسی جلاوطن حکومت بھی قائم کی جا سکتی ہے، مثلا الجزائر نے آزادی سے پہلے مصر کے شہر قاہرہ میں جلاوطن حکومت قائم کی۔ افغان مجاہدین نے پاکستان میں، جب عراق نے کویت پہ حملہ کیا تو کویت نے سعودی عرب میں جلاوطن حکومت قائم کی۔ پھر اگر ہم تعارف کی بات کریں تو ریاست کا تعارف علاقے سے کرایا جاتا ہے، مثلا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پہچان اس کا مخصوص علاقہ ہے، جبکہ حکومت کا تعارف افراد سے کرایا جاتا ہے، عمران خان کی حکومت، نواز شریف کی حکومت، بش کی حکومت۔ حقوق کا سرچشمہ، شہریوں کو جو بھی حقوق حاصل ہوتے ہیں وہ ریاست کی طرف سے دیے جاتے ہیں، ریاست پھر ان حقوق کا آئینی تحفظ بھی فراہم کرتی ہے، جبکہ کوئی بھی حکومت شہریوں کو ان حقوق سے محروم نہیں کر سکتی بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور عدلیہ ان حقوق کو تحفظ دیتی ہے۔ تنقید اور مخالفت، اگر ہم دیکھیں تو جمہوریت میں شہریوں کو حکومت پہ تنقید کرنے، اسے آئینی ذرائع سے تبدیل کرنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن ریاست پہ تنقید کو غداری سمجھا جاتا ہے اور آئین کے تحت اس کی سزا ہوتی ہے۔ غیر طبعی وجود، ریاست تصوراتی وجود رکھتی ہے، کوئی طبعی وجود نہیں ہوتا، ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، جبکہ حکومت طبعی وجود رکھتی ہے، مثلا انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ سامنے کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست اور معاشرے میں کیا فرق ہے۔ ریاست کے پاس اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے اور وہ اپنے احکامات منوا بھی سکتی ہے، خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا بھی دیتی ہے۔ معاشرے کے پاس اقتدار اعلیٰ نہیں ہوتا، معاشرے کے رسم و رواج، قواعد کی کوئی خلاف ورزی کرے تو اس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اخلاقی دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ مخصوص علاقہ، ریاست کی ظاہر ہے مخصوص علاقہ، مقررہ حدود اور علاقائی حد بندیاں ہوتی ہیں، لیکن معاشرے میں کوئی علاقائی حد بندی نہیں ہوتی۔ ایک ریاست میں ایک سے زیادہ معاشرے بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات ایک معاشرہ کئی ریاستوں میں بھی ہو سکتا ہے، مثلا اسلامی معاشرہ کئی ریاستوں میں مشتمل ہے، عالمگیر حیثیت ہے، بہت سی ریاستوں میں کو ملا کے ہم کہہ سکتے ہیں ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ حکومت، ریاست کا تو اہم عنصر ہے حکومت، ایک منظم حکومت کے بغیر جو ہے وہ ریاست نہیں ہوتی، لیکن معاشرے کی حکومت نہیں ہوتی، معاشرہ صرف اپنے رسم و رواج اور اخلاق کی بنیاد پہ اپنا وجود رکھتا ہے۔ رکنیت، ریاست کی رکنیت لازم ہے، ہر فرد کسی نہ کسی ریاست کا رکن ہوتا ہے، جبکہ معاشرے کی رکنیت رضاکارانہ ہوتی ہے، لوگ اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں، معاشرہ رضاکارانہ تنظیم ہے۔ مقاصد کی وسعت کے اعتبار سے دیکھیں تو ریاست کے مقاصد زیادہ وسیع ہوتے ہیں، اور اس کا ریاست کا تعلق جو ہے وہ سیاسی پہلو سے ہوتا ہے،
معاشرے کے مقاصد زیادہ ہوتے ہیں، اور ریاست کا تعلق صرف سیاسی پہلو سے ہوتا ہے، لیکن معاشرہ آپ کا سیاسی، معاشی، معاشرتی، ثقافتی سارے پہلوؤں کو کور کرتا ہے۔ قواعد و ضوابط اگر دیکھیں تو ریاست کے قوانین، قواعد و ضوابط جو ہیں وہ لاز ہوتے ہیں، حکومت ان کو سختی سے نافذ کرتی ہے، جبکہ معاشرے کے قواعد و ضوابط جو ہیں وہ رسم و رواج اور اخلاقی اصول ہوتے ہیں، اور ان کے لیے معاشرتی دباؤ استعمال کیا جاتا ہے، اخلاقی اثر و رسوخ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر سرگرمیاں دیکھیں تو معاشرے کی سرگرمیاں زیادہ وسیع ہوتی ہیں، لہٰذا افراد پر ریاست کی نسبت معاشرہ زیادہ گہرے اثرات ڈالتا ہے، اور افراد کی عادات کو بنانے، بگاڑنے، سیرت اور کردار میں معاشرے کا بنیادی رول ہوتا ہے۔ ریاست بعد میں بنی، معاشرہ پہلے بنا، یعنی معاشرہ قدیم ہو گیا۔ ریاست کے بننے سے پہلے بھی معاشرہ موجود تھا، اور انسانی زندگی کے سارے پہلو اس میں انجام دیے جاتے تھے۔ جب افراد کا سیاسی شعور ترقی کر گیا تو پھر انہوں نے منظم ہو کر ریاست بنائی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے نے ریاست کو جنم دیا۔ سزا کا تصور، ریاست قانون شکن افراد کو سزا دیتی ہے، جیل بھیج سکتی ہے، لیکن معاشرہ جو ہے صرف سوشل بائیکاٹ کرتا ہے۔ سزا کا تصور معاشرے میں علیحدہ ہے۔ برتر حیثیت، معاشرہ کمتر ہے، ریاست برتر ہے۔ معاشرے کے تمام ادارے ریاست کے ماتحت ہوتے ہیں، اور ایسے رسوم و رواج پہ عمل کرنا جو ریاستی قوانین سے متصادم ہوں تو ان پہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ریاست بھی یہ خیال کرتی ہے کہ وہ ایسے قوانین نہ بنائے جو معاشرتی اقدار اور رسم و رواج سے الٹ ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست میں اور اختیاری انجمنیں جو ایسوسیشن ہوتی ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ملک میں مختلف ایسوسیشنز ہوتی ہیں، سیاسی بنیاد پہ، پیشوں کی بنیاد پہ، ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی، مذہبی بنیاد پہ اسلامی انجمنیں، ثقافت کلچر کی انجمنیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے۔ ریاست کی رکنیت لازمی ہوتی ہے، ہر فرد کسی نہ کسی ریاست کا رکن ہوتا ہے، لیکن ایسوسیشن یا انجمن کی رکنیت اختیاری ہے، جب چاہے کوئی فرد ادارے کا رکن بن جاتا ہے، جب چاہے اسے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اگر اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے دیکھیں تو ریاست کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہوتا ہے جو سارے افراد اور اداروں پہ برتر ہے، اور ریاست اسی لیے برتر ہے، لیکن انجمنوں کو اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں ہوتا، وہ ریاستوں کی ماتحت ہوتی ہیں۔ حکومت ریاست کا ایک اہم اور لازمی عنصر ہے، اور اسی کے ذریعے ریاست کا کاروبار اور انتظام چلتا ہے، لیکن انجمنوں کے پاس کوئی حکومت نہیں ہوتی۔ ریاست ایک مستقل ادارہ ہے جو اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک اس کا اقتدار اعلیٰ قائم ہو، یعنی کوئی دوسری ریاست اس پہ قبضہ نہ کر لے یا وہ خود کسی دوسری ریاست کے ساتھ الحاق نہ کر لے۔ لیکن انجمنیں عارضی ہوتی ہیں، اور انجمن ایک کام کو تکمیل پہنچاتی ہے، اس کے بعد ختم ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ ایسوسیشن بناتے ہیں، کالونی بن گئی، ویلفیئر کا کام ہو گیا، آپ اس کو ختم کر دیں گے۔ یا اگر کوئی انجمن غیر قانونی کام کرتی ہے، کوئی مذہبی تنظیم ہے یا کوئی اور، تو ریاست اس پہ پابندی لگا سکتی ہے۔ واحد رکنیت، ایک فرد بیک وقت ایک ہی ریاست کا ممبر ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اگر اس کو دوسری شہریت ملے تو اس کو پہلی شہریت چھوڑنا پڑتی ہے، یا بعض ممالک زیادہ سے زیادہ آپ 2 شہریت سیم ٹائم رکھ سکتے ہیں، لیکن انجمن یا ادارے جو ہیں وہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی، ایک فرد ایک وقت میں بہت سارے اداروں کا رکن بن سکتا ہے۔ تعداد، ریاست کے تمام شہری اس کے رکن ہوتے ہیں، اس لیے اس کے اراکین کی تعداد زیادہ ہے، ظاہر ہے، پوری آبادی اس کی رکن ہوتی ہے، جبکہ انجمنیں اپنے پیشہ ورانہ یا مقاصد کی بنیاد پہ ہوتی ہیں تو ان کی تعداد محدود ہوتی ہے۔ ریاست کا علاقہ مخصوص ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اپنی سرگرمیاں سر انجام دیتی ہے، جبکہ انجمنیں علاقے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ بعض اوقات انجمنیں بین الاقوامی بھی ہوتی ہیں، مثلا ریڈ کراس سوسائٹی ہے، بوائے اسکاؤٹس ہیں، ماحول کی تنظیمیں ہیں، تو یہ بین الاقوامی تنظیم میں۔ مقاصد کی وسعت، ریاست کے مقاصد بہت زیادہ وسیع ہوتے ہیں اور روز بروز ان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن انجمن کی بنیاد ہی مخصوص مقاصد پہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے کچھ فرق دیکھے۔ تھینک یو سو مچ۔